بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم حضرت یونس علیہ السلام اور مچھلی کا واقعہ جاننے والے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہے۔ آپ کے نام پر قرآن پاک میں پوری ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ یونس۔ آپ کا نام یونس ہے اور آپ کے والد کا نام متّا بن ستّا ہے اور آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نینوا شہر کے لوگوں کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ نینوا نام کا یہ ایک بہت بڑا شہر تھا۔ یہاں کے لوگ اللہ کی نافرمانی اور کفر اور شرک کیا کرتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے کا حکم دیا، مگر ان لوگوں نے مکر و فریب سے اللہ کے رسول کو جھٹلا دیا اور ایمان لانے سے صاف انکار کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو خبر دی کہ تم لوگوں پر عنقریب اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ یہ سن کر شہر کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یونس علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اسی لیے یہ دیکھو کہ اگر وہ رات کو شہر میں ہے تو سمجھ لو کہ کوئی عذاب نہیں آنے والا ہے، اور اگر انہوں نے اس شہر میں رات نہیں گزاری تو یقین کر لینا کہ اللہ کا عذاب ضرور آنے والا ہوگا۔ رات کو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام شہر سے باہر تشریف لے گئے، اور جیسے ہی صبح ہوئی عذاب کے آثار نظر آنے لگے۔ چاروں طرف سے کالے بادل آنے لگے اور ہر طرف سے دھواں اٹھ کر شہر پر چھا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر شہر کے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہے۔ لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاشنا شروع کر دیا کہ اب حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لائیں گے، مگر حضرت یونس علیہ السلام ان لوگوں کو دور دور تک کہیں نظر نہیں آئے۔ اب شہر والوں کو اور زیادہ خطرہ اور ڈر ہو گیا، چنانچہ شہر کے تمام لوگ خدا کے خوف سے ڈر کر کانپ اٹھے، اور سب کے سب اپنی عورتوں اور بچوں اور جانوروں کو اپنے ساتھ لے کر اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر روتے ہوئے جنگل کی طرف نکل گئے، اور رو رو کر سچے دل سے حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لانے کا اقرار اور اعلان کرنے لگے۔ شوہر بیوی سے، ماں بچوں سے الگ ہو کر سب کے سب توبہ استغفار کرنے لگے اور دربار الہی سے گڑ گڑا کر رونے لگے اور توبہ کرنا شروع کر دی۔ جو ظلم آپس میں کیے تھے ایک دوسرے کو معاف کر دیے، اور جتنی حق تلفی کی تھی سب کے سب آپس میں معاف کر دی، اور سچی توبہ کر کے اللہ سے یہ عہد کر لیا کہ یونس علیہ السلام جو خدا کا پیغام لائے ہیں ہم ان پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو شہر والوں کی بے قراری اور اس طرح سے توبہ کرنے پر رحم آ گیا اور عذاب اٹھا لیا گیا۔ عذاب کے جتنے بھی آثار ظاہر ہوئے تھے وہ سب ہٹا دیے گئے، اور تمام لوگ پھر سے شہر میں آ کر امن اور چین کے ساتھ رہنے لگے۔ ان سب واقعات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، جس کا مطلب ہے کہ جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے تو عذاب آ جانے کے بعد ایمان لانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ عذاب آنے کے بعد کسی قوم کی توبہ قبول نہیں ہوتی، مگر یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی بدلیاں آ جانے کے بعد جب وہ لوگ ایمان لائے تو ان پر سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ عذاب ٹل جانے کے بعد جب حضرت یونس علیہ السلام شہر کے قریب آئے تو اپنے شہر میں عذاب کا کوئی اثر نہیں دیکھا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اپنی قوم میں تشریف لے جائیے۔ آپ نے فرمایا، میں کس طرح اپنی قوم میں جا سکتا ہوں؟ میں تو ان لوگوں کو عذاب کی خبر دے کر شہر سے نکل گیا تھا، مگر عذاب نہیں آیا تو اب وہ لوگ مجھے جھوٹا سمجھ کر مجھ کو قتل کر دیں گے، کیونکہ ان لوگوں کی روایات تھی کہ جو کوئی جھوٹی گواہی دیتا یا جو کوئی جھوٹی بات کہتا اور اگر وہ سچ ثابت نہ ہوتی تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام یہ فرما کر اور غصے میں شہر سے پلٹ آئے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی روانہ ہو کر جب سمندر کے بیچ میں پہنچی تو ٹھہر گئی، نہ تو کشتی آگے بڑھتی اور نہ ہی پیچھے جاتی۔ کشتی والوں نے اعلان کر دیا، ہماری کشتی میں کوئی ظالم گنہگار یا بھاگا ہوا غلام سوار ہے، اسی لیے یہ کشتی آگے نہیں بڑھ رہی ہے۔ وہ شخص جو بھی ہو وہ سامنے آئے اور خود کو ظاہر کرتے تاکہ اس کی وجہ سے سب پر مصیبت نہ آئے۔
پھر حضرت یونس علیہ السلام بول اٹھے کہ وہ بھاگا ہوا غلام اور گنہگار میں ہوں، کیونکہ اپنے شہر سے نکل کر کشتی میں سوار ہونا یہ ایک خوف کی وجہ سے تھا، اللہ کے حکم سے نہیں تھا، اور اللہ کے حکم کے بغیر اس طرح شہر چھوڑنا حضرت یونس علیہ السلام کی پیغمبرانہ شان نے ایک گناہ قرار دیا، کیونکہ پیغمبر کا ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، بغیر اللہ کی مرضی سے وہ کچھ نہیں کرتے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے دریا میں ڈال دو تو تم سب اس عذاب سے بچ جاؤ گے، مگر کشتی والے ان کی اس بات پر تیار نہیں ہوئے، آپس میں باتیں کرنے لگے کہ حسین نوجوان ہے، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یہ پاک دامن نوجوان ہے، یہ بے گناہ نوجوان ہے، اس کو کیسے سمندر میں ڈال سکتے ہیں۔ اس کے بعد ان لوگوں نے قرآن دازی کی جس میں یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوا اور کئی مرتبہ قرآن دازی کی گئی، ہر مرتبہ آپ علیہ السلام کا ہی نام آتا۔ ایک طرف قرآن دازی میں نام نکالنے پر آپ علیہ السلام کو دریا میں ڈالے جانے کا سامان ہو رہا تھا، دوسری طرف ایک بہت بڑی مچھلی اللہ کے حکم سے کشتی کے قریب منہ کھولے موجود تھی کہ آپ علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں جگہ دے دے۔ آخر کار کشتی والوں نے آپ علیہ السلام کو اٹھا کر پانی میں ڈال دیا، اور اسی دوران ایک بہت بڑی مچھلی نے آپ علیہ السلام کو نگل لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کو یہ بھی حکم دیا کہ یونس علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں قید رہے، مگر اس حالت میں حضرت یونس علیہ السلام نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں اس آیت کی تلاوت کرتے رہے۔ اس آیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس اندھیری کوٹری سے نجات دی، اور مچھلی نے کنارے پر آ کر آپ علیہ السلام کو اگل دیا۔ مچھلی کے پیٹ کی گرمی سے آپ علیہ السلام کے بدن پر کوئی بال نہیں بچا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قریب ایک درخت اگا دیا جس کے پتوں کا سایہ آپ علیہ السلام کے لیے راحت کا سبب بن گیا، اور ایک جنگلی بکری اللہ کے حکم سے صبح شام آپ علیہ السلام کے پاس آ کر کھڑی ہوتی اور آپ اس کا دودھ پی لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں ڈالا تو مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کو اپنے پیٹ میں رکھنا، مگر ان کے گوشت پر تیرا حق نہیں ہے، کیونکہ یہ تیری خوراک نہیں ہے۔ جب مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو لے کر سمندر کی انتہائی نچلی سطح میں پہنچی تو حضرت یونس علیہ السلام نے کچھ آہٹیں سنی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل کی کہ یہ سمندری جانوروں کی تسبیح ہے۔ اس موقع پر حضرت یونس علیہ السلام نے بھی تسبیح کی۔ جب فرشتوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی تسبیح سنی تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے ہمارے پروردگار، ہم یہ کمزور سی آواز کسی اجنبی سے سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ میرا بندہ یونس ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا، وہ تو نیک بندے ہیں اور ان کی طرف سے ہر رات آپ کے پاس نیک اعمال پہنچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، یہ میری بہت اچھی تسبیح کرتے ہیں۔ پھر فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں حضرت یونس علیہ السلام کی سفارش کی۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا اور اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کے کنارے پر ڈال دیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کی صحت بہتر ہوئی تب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم میں تشریف لائے، اور سب لوگ انتہائی محبت اور احترام کے ساتھ پیش آ کر آپ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ محترم عزیز دوستو، جاتے جاتے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر کوئی واقعہ، کہانی یا تحریر اچھی لگ جائے تو سن لینے کے بعد تھوڑی سی زحمت فرما کر اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کر دیجئے۔ یقین کیجئے اس میں آپ کا بامشکل ایک لمحہ جائے گا، لیکن ہو سکتا ہے اس ایک لمحے کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کے شیئر کردہ تحریر ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہو۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔